إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں. آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اس کا نام ہے ایمان اور شک. بنیادی طور پہ ایمان اور شک میں اگر آپ موازنہ کریں تو شک ایمان کا اپوزٹ ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں ایمان کا اپوزٹ کفر ہے، اسلام کا اپوزٹ کفر ہے، لیکن ایمان کا اپوزٹ شک ہے. جب دل میں کسی قسم کے شک و شبہات پیدا ہو جائیں تو یہ وہ کیفیت ہے جو ایونچولی انسان کو کفر کی طرف بھی لے جاتی ہے اور کئی اور برائیوں اور گناہوں کی طرف بھی لے کے چلی جاتی ہے. آج ہم تھوڑا سا اس کا موازنہ کریں گے کہ اللہ کے ہونے کا یقین، پھر اللہ سے ہی ہونے کا یقین، اور غیر اللہ سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہ ہونے کا یقین. سب سے پہلے اللہ کے ہونے کا یقین، یہ ہمیں اپنا دل اس کے اوپر پکا کرنا پڑے گا. آپ یقین مانیں، باقی تمام بحثیں جتنی دین کے اندر لوگ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ کسی حد تک درست ہیں کہ اگر آپ کسی فقہ پہ بات کر رہے ہیں، آپ کسی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ جب ایمان پہ بات آتی ہے تو یہ ہر قسم کے شک سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ شک کا اپوزٹ ایمان اور ایمان کا اپوزٹ شک ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ حق والی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج دنیا کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں، جس طرح کی ظلم اور جبر اور زیادتی اور ایک کیوس ہے اور ایک فتنہ ہے، تو اس میں ایک طبقہ ایک ایسا بھی ہے جو بغیر ثابت قدم رہے وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید نہ جانے یہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ اسے کیوں کرنے دے رہے ہیں، یہ کیوں واقعہ ہو رہا ہے. تو ایک بات تو بنیادی، اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کی طرف آئیں، یہ سمجھ جائیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمارے یا تو آزمائش ہوتی ہے اور یا ہمارے کسی گناہوں کا ازالہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو دنیا کے احوال، اگر انسان کوئی تندرست ہے تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے اس دنیا کا ٹیسٹ ہے. بیمار ہے تو بھی ٹیسٹ ہے، امیر ہے تو بھی ٹیسٹ ہے، اگر وہ غریب ہے تو بھی ٹیسٹ ہے. اسی طرح مختلف مرحلوں میں زندگی اپنے از خود ایک ٹیسٹ ہے. تو انشاءاللہ ایمان سے آج ہماری بات جو آپ شروع کر رہے ہیں کہ دیکھیں، ایمان بنیادی طور پہ اگر عقل کے اوپر ایمان کو تولا جائے تو ایک سرٹن حد تک تو عقل ایمان کو مانتی ہے، لیکن جیسے ایمان میں جو بنیادی چیزیں ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور ہم اللہ پہ ایمان لائے، ہم اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لائے، ہم اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے انبیاء پر ایمان لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، زندگی کی جو قسمت ہے اس کا اچھا اور برا ہونا بھی، یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے. یعنی ایمان کے اندر ایسا ممکن ہے کہ جو بعض حالات جو قسمت قسمت کو خراب طور پہ سمجھا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، جو خیر اور شر آتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور کسی نہ کسی ٹیسٹ اور امتحان کی شکل میں ہوتا ہے. اب دیکھیں، بنیادی طور پہ آج اگر ہم موازنہ کریں تو ہم عقل کو اپنا ایک لیڈر سمجھتے ہیں. ہمیں جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ ہم کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ تو اس کو تسلیم نہیں کرتی. تو ظاہری بات ہے، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے اللہ کی کتابوں کو نازل ہوتے دیکھا، نہ اللہ کے فرشتوں کو دیکھا،
ایون جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر چکی ہم نے ان کو بھی نہیں دیکھا، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن ہم ان سب باتوں پہ ایمان لائے۔ اور جب شک پیدا ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں میں یعنی شکوک و شبہات کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اصل میں شیطان کا مشن جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے، انسانوں کے دل میں ایمان کو کمزور کرنے کے لیے وہ شکوک پیدا کرتا ہے۔ جتنے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے ایمان اتنا ہی کمزور ہوگا۔ تو دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری عقل اس کو سمجھ اس لیے نہیں سکتی کہ ہماری عقل از خود ایک محدود میں سمجھتا ہوں کہ ریسورس ہے۔ ریسورسز ہوتے ہیں نا ہر چیز کو کچھ نہ کچھ کرنے کے، عقل ایک بہت بڑا ریسورس ہے۔ ہم نے اس سے بہت چیزوں کو جانچا، دیکھا۔ ہم اللہ کی تعلیمات کو عقل کی بنیاد پہ دیکھتے ضرور ہیں، لیکن بعض اوقات وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ ہم آج دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ جب قیامت ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک مختصر زندگی ہے، دنیا کی زندگی ایک ٹرانزیشن ہے، دنیا کی زندگی سے گزر کر ہم نے اللہ کے پاس جب جانا ہے تو وہاں پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو کبھی کبھی ہمارا دماغ اور ہماری عقل اس کو پروسیس اس لیے نہیں کر سکتی کہ ہمارا ان چیزوں پہ مشاہدہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں تعلیم کی شکل میں تو ہمارے پاس ضرور آئی ہیں، علم کی شکل میں آئی ہیں، لیکن علم کی شکل میں ضروری نہیں ہے کہ ایمان کو ہم سپورٹ کر سکیں۔ تو جیسے میں مثال آپ سے اکثر ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی یہ مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہو کہ عقل صرف وہ بات پروسیس کرتی ہے جو حواس خمسہ جس کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی جو چیز دیکھی عقل پروسیس کر سکتی ہے، جو چیز سنی عقل پروسیس کر سکتی ہے، جو چیز سونگی عقل پروسیس کر سکتی ہے، جو چیز محسوس کی سکن کے اوپر چھو کر وہ عقل پروسیس کر سکتی ہے۔ لیکن عقل بہت ساری چیزیں پروسیس نہیں کر سکتی، بیکاز عقل از خود محتاج ہے۔ عقل از خود محتاج ہے، جو حواس خمسہ ہیں، 5 سینسز جو ہیں، عقل اس کی محتاج ہے۔ جب تک وہ ان حواس پہ سے وہ چیز نہ گزرے، عقل اس پہ کوئی آپ کو دائمی بات نہیں بول سکتی۔ اور عقل اکثر آپ کو جو چیز کو عقل سمجھ نہیں سکتی، عقل اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے۔ لیکن چونکہ الحمدللہ اللہ نے اپنی تمام جو ڈیوائن تعلیمات ہیں وہ قرآن کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا کر دی، تو بہت ساری چیزیں جو عقل اور شعور نہیں سمجھ پاتا اللہ نے ہمیں وہ بھی بتا دی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جب انسان اپنے ماں کے شکم میں مادر میں ہوتا ہے، 9 مہینے جب وہ وہاں پہ ہوتا ہے، اور ان 9 مہینوں میں اس کی باقاعدہ ایک زندگی تو ہے، یعنی آج میڈیکلی پروون ہے کہ اس بچے کی ماں کے رحم کے اندر ایک زندگی ہے، لیکن اس لمیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر، اس لمیٹڈ علم کے اندر، اس لمیٹڈ عقل کے اندر وہ آج کی دنیا کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اگر وہ رحم والا بچہ جو ماں کے رحم میں ہے، اگر آپ اس سے کسی طرح سے آپ اس سے یہ میسج آپ اس سے کنوے کریں کہ دیکھو تمہاری زندگی فقط اس دنیا کے اندر جو ہے، اس ماں کے رحم کے اندر وہ 9 ماہ ہے، اور اس کے بعد تم نے ایک دنیا میں جانا ہے، اس دنیا کا ایک اپنا انوائرمنٹ ہوگا۔ اب جس انوائرمنٹ میں، ماں کے رحم والے انوائرمنٹ میں تم رہ رہے ہو، وہ اس سے یکسر مختلف ہوگا۔ وہاں پر تم خود چل پھر سکو گے، دوڑ بھاگ سکو گے، طرح طرح کے کھانے کھا سکو گے، وہاں پہ آسمان ہوگا، وہاں پہ بارشیں ہوں گی، وہاں پہ دنیا جہان کی اس طرح کے مکانات ہوں گے۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہے، دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا میں موجود ہے، وہ ساری لسٹ اگر آپ اس بچے کو کنوے کریں تو وہ بچہ اس کو انڈرسٹینڈ بالکل نہیں کر پائے گا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی جو حواس جو اس کے اندر بن رہے ہیں، انہوں نے اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا۔ جو بھی عقل آپ اس کو دینا چاہیں، میں مثال کو دیتا ہوں، اگر عقل ہو بھی تو بھی وہ اس کا مشاہدے کے بغیر وہ اس دنیا کے انوائرمنٹ کو بھی نہیں سمجھ سکے گا، کیونکہ اس نے اپنے حواس کے اوپر اس دنیا کا مشاہدہ نہیں کیا، اس کو وہ چیزیں نظر نہیں آئیں، وہ نہیں سنی، نہیں دیکھی، نہیں فیل کی، تو وہ کبھی بھی اس کا ایک اوور آل وہ ایمان والی کیفیت نہیں بنا پائے گا، بیکاز اس کے پاس حواس بھی نہیں ہے، حواس نے مشاہدہ نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عقل اس طرح سے کام نہیں کر رہی۔ اسی طرح وہ انکار کر دے گا، ریجیکٹ کر دے گا اس دنیا کو کہ اس قسم کی بھی کوئی دنیا ہو سکتی ہے کیا،
کیا ماں کے رحم کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے؟ کیا ماں کی رحم کے اندر والی زندگی کے علاوہ بھی کوئی دوسرا تصور ہو سکتا ہے؟ تو اس سے بالکل ایسی سمجھانے کے لیے میں آپ سے کہتا تھا کہ اگر آپ بچے کو یہ باتیں پہنچا دیں، سمجھا دیں، وہ نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ اس کا مشاہدہ نہیں ہوگا، اس کا عقل و شعور محدود، اور اس کے حواس اس کو نہیں، اس حواس پہ اس چیز کا مشاہدہ کیا۔ آج ہمارے بہت سارے انسانوں کی جو آج شک میں مبتلا ہیں اللہ کے حوالے سے، یا اللہ کے ملائکہ کے حوالے سے، یا آخرت کے حوالے سے، یا جو ہے اور جو اللہ نے الہامی چیزیں ہمیں بتائی ہیں اس سے اگر وہ شکوک میں مبتلا ہیں، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ آج بھی ہم دنیا کے رحم کے اندر، اب وہ ماں کے رحم سے نکل کر اب ہم دنیا کے رحم میں جتنی بھی زندگی اللہ نے لکھی ہے وہ گزار رہے ہیں، اور اس زندگی کا جو، چونکہ وہ آنے والی زندگی اس دنیا میں اس کا ہم محاسبہ نہیں کر سکتے، تو ہم اسی طرح اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں رہیں، چونکہ اب عقل بھی زیادہ تھوڑی سٹرونگ ہو گئی، لیکن ابھی تک ہمارے حواس نے اس چیز کا نہ اس زندگی کو دیکھا، تو وہ دیکھے بغیر ہم کیسے عقل سمجھے؟ ہم نے جو ہے اس کو اگر فار ایگزامپل ہم نے سنا ہے صرف، لیکن ہم نے سنا اس طرح سے نہیں سنا جیسے وہ حقیقتاً سنیں، محسوس کریں، تو اس وجہ سے آج ہم دنیا کے رحم کے اندر بالکل اسی نومولود بچے کی طرح ہیں جو اس دنیا کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہم بھی آنے والی دنیا کے بارے میں اس لیے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ زندگی ہم نے دیکھی نہیں، ہمارے حواس سے گزری نہیں، اسی لیے ہماری عقل اس کو پروسیس نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے بارے میں اللہ نے ایمان جیسی طاقت جب ہمیں عطا فرمائی، تو اللہ نے اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں وہ خبریں عطا فرمائی مختلف وقتاً فوقتاً انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، تاکہ یہ ایمان سلامت رہے، یہ بات ہمارے دلوں میں محکم رہے کہ یہ دنیا بھی جیسے ماں کے رحم کے اندر والی زندگی مستقل نہیں تھی، اور اس سے نکل کے ہم ایک اس دنیا میں آ گئے جہاں عقل و شعور ضرور شامل ہے، لیکن عقل و شعور جو ہمیں ملا وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حواس پہ کتنا پروسیس۔ آپ کوئی بھی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، اگر آپ نے کسی چیز کو نہیں چکھا، ذائقہ نہیں چکھا، تو عقل از خود نہیں بتا سکتی کہ اس طرح کا ذائقہ ہوگا، حواس سے گزر کے عقل پروسیس کرتی ہے۔ آپ نے ایک چیز نہیں دیکھی تو آپ اس کا ایک وہ نہیں بنا سکتے، امیج نہیں بنا سکتے، ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے تو وہ چیز آپ اس کا امیج آپ ریفرنس سے کسی ریپلیکیٹ کر کے تو بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہے، لیکن اگر ایک انسان ہے جس کی آنکھیں جیسے نہیں ملی، اس نے کچھ چیزوں کو دیکھا نہیں ہے اور اس کا صرف نام ہے، تو اس آدمی کی اس بغیر آنکھوں والے کے پاس بھی عقل تو اتنی ہے، لیکن وہ چیزیں مشاہدات سے دور ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جو 5 سینسز ہیں وہ پروسیس کرتے ہیں، اور پروسیس کر کے وہ عقل کو بتاتے ہیں، عقل اس کے اوپر فیصلے کرتی ہے۔ لیکن چونکہ آخرت اور اللہ ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہے، اسی لیے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ روحانی علم پہنچایا تھا کہ اس کے اوپر ہم جو ہے نا عمل پیرا ہو سکیں، اور اس دنیا سے جب ہم لوٹے تو ایمان کے ساتھ لوٹے، کیونکہ اس کی ماں کے رحم کے اندر تو اس لیے نہیں تھی، عقل و شعور نہیں تھا، لیکن اب چونکہ عقل و شعور اس لیول پہ آ چکا ہے کہ ہم بعض ریلیونٹ انفارمیشن جو غیب سے آتی ہے اس کو سمجھ سکیں اور اس پہ اپنا ایمان جو ہے نا مرتب کریں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یؤمنون بالغیب، یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد یہ آنکھوں سے اوجھل، نگاہوں سے اوجھل، سماعت سے اوجھل، محسوسات سے اوجھل، یہی وجہ ہے کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ لوگ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک کتاب ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں متقیوں کے واسطے، تقوی والے لوگ۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ عقل کے ذریعے اس کو آپ ضرور سمجھیں، عقل کی بھی، کیونکہ عقل کا اگر آپ کی عقل ریسیپینٹ ہے تو کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، لیکن کلی طور پہ آپ کو وہ محاسبہ کر کے نہیں دے سکتی جو اللہ رب العزت آپ کو مجھے بتاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہم سے کہا کہ کنتم امواتن، تم سب جو تھے پہلی بار جو تھے موت میں زندگی میں تھے، تم سمجھتے ہو موت کے بعد کوئی زندگی کیسے ہوگی، تو تم تو تھے ہی مردہ، پہلے نان ایگزسٹنٹ تھے، کنتم امواتن، تم فوت شدہ تھے، مرے ہوئے تھے، فاحیاکم، میں نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، تمہیں پھر مار دوں گا، ثم یحییکم،
تمہیں ایک اس کے بعد الٹیمیٹ زندگی ابداً ابدا والی زندگی دوں گا. تو جو پہلی زندگی تھی اس دنیا میں ہم اکثر آج کی دنیا میں سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں دل کی دھڑکن چلنا بند ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان مر گیا، سانس آنی بند ہو جائے تو ہم کہتے ہیں انسان مر گیا. لیکن زندگی میں ماں کے رحم کے اندر ایک سٹیج ایسی تھی جہاں دھڑکن بعد میں آئی، ایک وجود ایگزسٹ کرتا تھا اس میں دھڑکن بعد میں آئی، ایک وجود ایگزسٹ کرتا تھا اس میں سانس لینا بعد میں آیا. تو سانس لینا اور دل کی دھڑکن کوئی الٹیمیٹ وہ نہیں. اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تم حالت موت میں تھے، کن تم امواتن، تم سب مرے ہوئے تھے، احیاکم، تمہیں میں نے زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، تم پھر فوت ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، ثم، پھر اس کے بعد تم اپنے اللہ کے پاس واپس جاؤ گے. تو دوستو اس چیز پہ ایمان کا پختہ رہنا بہت ضروری ہے. اس کی تعلیم اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنے ساتھ کے جتنے لوگ ہیں ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ دیکھو ایمان اگر میرا سلامت ہے تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جو اعمال کی طرف انسان کو آگے کی طرف بڑھاتی ہے. لیکن اگر میرا فوکس ایمان سے ہٹ گیا تو پھر میرا فوکس اعمال سے بھی ہٹ جائے گا، بیکاز پھر میں اپنی عقل پہ چند چیزوں کو سوچ کے اس کے فیصلے کر رہا ہوں. اور اس لیے اللہ نے جو یؤمنون بالغیب کا جو لفظ ہے نا، عقل سے، آنکھوں سے پردہ، سماعتوں سے پردہ ہوئی چیز، نظر نہ آنے والی، نہ محسوس ہونے والی، اس کو تم اگر اپنے طور پہ عقلی طور پہ تلاش کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر تم شک کا شکار ہو جاؤ گے. اور یہ شک جو ہے یہ شیطان کا اس لیے سب سے زیادہ فوکس میں رہتا ہے. شیطان اور گناہوں کی طرف بھی انسان کو لے کے جاتا ہے، لیکن سب سے بنیادی چیز وہ شک دل میں پیدا کرتا ہے. اور اس کا ریزن یہ کہ شک سے مایوسی پیدا ہوتی ہے. جب انسان مشکوک ہوتا ہے تو دوسری چیز اس کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور مایوسی گناہ ہے. اور اللہ رب العزت انسان کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتے. اللہ رب العزت انسان کو چاہتے ہیں کہ وہ بالکل جو ہے نا فرم ہو اپنے فیتھ میں، فرم ہو فیتھ کے اندر. اور فرم ہو فیتھ کے اندر اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہمیشہ پر امید ہو اللہ سے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اگر آج میری زندگی کے کوئی احوال مجھ پہ رونما ہو رہے ہیں تو یہ دنیا کے کچھ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو میں فیس کر رہا ہوں، بٹ میرا اللہ جو ہے وہ ہر چیز سے افضل و اعلیٰ ہے. اور مجھے اپنے اللہ کے ہونے کا بھی یقین ہے، مجھے اپنے اللہ سے ہونے کا بھی یقین ہے. اللہ کے ہونے کا یقین اور اللہ سے ہونے کا یقین، یہ دو یقین اپنے دل میں پکے کریں. اللہ کے ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین، اور پھر اس کی رد یہ ہے کہ غیر اللہ سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہ ہونے کا یقین. یعنی غیر اللہ جو ہے وہ دنیاوی طور پہ چند چیزیں ہو سکتا ہے ہم اس کو وتعاونوا علی البر والتقوی کے وتعاونوا علی الاثم والعدوان، سوری، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے تعاون کرو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی میں ایک دوسرے کے ساتھ مت دو. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بھی جو چند چیزیں ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے وہ دنیاوی، وہ ہمارے مددگار نہیں ہوتے. وہ ہمارے کوئی اکثر آج کل میں جو لوگوں سے ڈسکشن میں سنتا ہوں کیوں کہتے ہیں دنیا میں بھی تو مدد ہے، آپ نے اس سے بات پوچھ لی، آپ نے اس سے مسئلہ مانگ لیا، مدد ہے. یہ کمپلیٹلی ڈسٹارٹ کرنے والی چیز ہے، یعنی شک میں ڈالنے والی چیز ہے. اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جس سے مانگا جا سکتا ہے، اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جس سے سوال کیا جا سکتا ہے. دنیاوی طور پہ جو چیزیں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے چند کاموں کے لیے کسی ایک دوسرے کی معاونت کریں، وہ مدد طلب کرنا نہیں ہوتا ہے. مدد طلب غیر اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کسی ایسی ہستی کو سوچیں جو یعنی ہماری جو دنیا کا نظام ہے اس سے اوپر ہو، دنیا کے نظام سے اوپر، یعنی وہ ہمارے سوچنے اور سمجھنے کے معیار سے اوپر ہو، پھر آپ اس سے طلب کریں. اصل میں مدد مانگنا اور دنیاوی طور پہ مدد مانگنا از ناٹ دیٹ مدد جسے ہم، چونکہ اردو کے اندر جو ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں اس کو مدد کو ہم ایک ہی کہتے ہیں، ہاں جی اس بندے نے دوسرے بندے کی بہت مدد کی. یہ وہ مدد نہیں ہے. اللہ کی جو وحدانیت ہے، اللہ کی جو الوہیت ہے، وہ اللہ فوق الاسباب ہے، فوق الاسباب، اسباب سے اونچا. سبب کے اندر جو چیزیں شامل ہیں
وہ آپ دنیاوی طور پہ اب دو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اسائنمنٹس کرتے ہیں، دو کولیگز ہیں، وہ ساتھ کام کرتے ہیں، گھر میں لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. یہ اصل میں سپورٹ ہے ایک دوسرے کی، یہ وہ مدد نہیں ہے. کیونکہ مدد جو اللہ کی قرآن کے اندر جو مدد، وہ سالت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے کرو، وہ استعنت فاستعن باللہ، جب استعانت طلب کرو تو فقط اللہ سے طلب کرو، تاکہ تمہارے دل میں شک نہ پیدا ہو. اور یہ چیز بھی ایک دل میں شک ڈالتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی تو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں. دنیا کی مدد فوق الاسباب نہیں ہے. فوق الاسباب اسے کہتے ہیں جس کا، جیسے جو میرے اور آپ کے اختیار سے باہر ہو، فقط اللہ کے اختیار میں ہو. دنیا کے اندر دنیا گزارنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد تو نہیں ہے، بٹ سپورٹ کی حیثیت سے ہو سکتا ہے. لیکن اپنے اللہ کو واحد لا شریک سمجھنا، اللہ کے ہونے سے، اللہ کے ہونے پہ، اللہ کے ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے، غیر اللہ سے، اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہے. یہی تو سارا مسئلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے. اور جو جب انہوں نے دعوت دی تو ایک اللہ کو تو مانتے تھے وہ لوگ کسی نہ کسی شکل میں اللہ کو مانتے تھے کہ ایسی سپر پاور آسمانوں پہ ایگزسٹ کرتی ہے جو سارے نظام کے چلانے والی ہے. بٹ وہ کہتے تھے کہ زمین کے اندر اللہ کے جو ہے نا وہ ایسوسیٹس بھی ہیں، سپورٹرز بھی ہیں. اب آپ پہلے ان کے پاس جائیں، ان سے مانگیں، پھر وہ آپ سے آگے منگوائیں گے. سب سے پہلے تو یہ بات، یہی تو سارا سب سے بڑا چیلنج تھا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ہم سے کہا کہ اللہ کے ساتھ نہ استعانت کسی سے طلب کرو، نہ کسی سے مدد طلب کرو. اور یہ استعانت اور مدد فوق الاسباب ہے. یہ میری ٹرم یاد رکھیں. یہ اکثر آج کل بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو سو کالڈ علماء کہتے ہیں، وہ ٹی وی پہ آ کے فوق الاسباب کو ملا دیتے ہیں. آپ دنیا میں بھی آپ مدد مانگتے ہیں. آپ نے مجھ سے سوال کیا، یہ بھی تو مدد ہے. آپ نے مجھ سے جو ایک پانی کا گلاس مانگ لیا، وہ بھی مدد ہے. یہ مدد نہیں ہے، یہ ود ان اسباب ہے. یہ دنیا کے اندر ایک دوسرے تعاون علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا اچھائی کے ساتھ تعاون کرو. یہ تعاون ہے. اگر میری کیپیسٹی مجھے الاؤ کرتی ہے ایز اے انسان، تو میں دوسرے انسان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہوں اگر میری کیپیسٹی الاؤ کرتی ہے. لیکن یہاں جب آپ اللہ رب العزت کے وحدانیت کو دیکھتے ہو، اس کی الوہیت کو دیکھتے ہو، تو یہ فوق الاسباب ہے. یعنی ایک ذات ایسی ہے جو فوق الاسباب ہے، جو دنیا کے اندر سبب ہے. میں گاڑی چلا رہا ہوں، گاڑی میں پیچھے کوئی بیٹھ گیا تو وہ اس کو میں ڈرائیو کر کے لے گیا، میں نے اس حساب سے اس کی مدد کی. تعاون اس کو مدد میں کہہ رہا ہوں کیونکہ عربک کا مدد از ڈفرنٹ. استعانت عربی کی زبان کا مطلب ہے سوال کرنا ایسا جو فوق الاسباب ہو. لیکن آپ کسی کو ایسا تو نہیں کہتے اب ہوا میں کھڑے ہیں کہ ہوا سے کسی کو بولو مجھے آ کے یہاں سے لے جا. آپ نہیں کہہ سکتے، بیکاز آپ جانتے ہیں کہ جو چیز فوق الاسباب سبب سے باہر ہوتی ہے وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتی. وہ صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں. تو غیر اللہ سے اس لیے آج ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، اور پہلے بھی ہوا کرتا ہوگا. لیکن وہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا اور میڈیا اتنا ایکسیسیبل ہے کہ اس پہ لوگ بیٹھ کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، شک پیدا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں آپ جو ہے وہ آپ دنیا میں بھی مدد مانگتے ہیں، آپ دنیا کے کام بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں. آپ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، ایک صاحب آتے ہیں امریکہ سے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے؟ وہ کہہ رہے آپ بھی تو مجھ سے مدد مانگ رہے ہو، سوال کا جواب پوچھ رہے ہو. اللہ کے بندے یہ ودن اسباب کے اندر پوچھ رہے ہو، جو آپ کے پاس جو علم ہے اللہ نے دیا ہوا ہے. لیکن یہ وہ استعانت نہیں ہے، یہ استعانت نہیں ہے. استعانت کہتے ہیں جو فوق الاسباب ہو، جہاں پہ سبب نہ ہو، جہاں پہ آپ سوچتے ہو کہ ایک ایسی طاقت ہے جو استعانت کرتی ہے، جو میرے سوالوں کو پوچھتی ہے. اور یہ الدعاء المخ العبادہ، دعا مانگنا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. یہ هو العبادہ، یہی عبادت ہے. جو اللہ نے کہا نا کہ میرے بغیر کسی سے مدد نہ مانگو. یعنی آپ قرآن اور میں جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، فرض رکعت میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. تو ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں. یعنی فوق الاسباب یہ آ کے بات ہو رہی ہے، یہ دنیا کے اسباب کے اندر بات نہیں ہو رہی
کہ اگر کوئی آپ کو کوئی اسکل سکھا رہا ہے یا کوئی تھوڑا سا آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اسائنمنٹ پہ یا آپ کو کوئی کھانا لا کے دے رہا ہے، یہ فوق الاسباب نہیں ہے، تو دنیا کے اندر عام چیز ہے. میں بار بار ریپیٹ آپ کو لگ رہا ہوں میں ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. یاد رکھیے کہ اللہ کی جو عبادت اور اللہ کی استعانت ہے وہ فوق الاسباب فوق المخلوق ہے. مخلوق اللہ خالق و کل شے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور باقی تمام مخلوق ہے. اللہ رازق و کل شے، وہی واحد رزاق ہے اور باقی سب مرزوق ہے. وہی ہے جو استعانت کر سکتا ہے، باقی سب استعانت کے طلبگار ہیں. تمام انبیاء، تمام مرسلین، تمام، کیونکہ وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ سے ہی دعا کرتے تھے، وہی اللہ سے مانگتے تھے، وہی انہوں نے طریقہ سکھایا. لیکن آج دنیا میں ایمان میں شک پیدا کرنے کے لیے یہ کہہ رہے کہ ہاں عبادت تو ٹھیک ہے، عبادت تو آپ اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن استعانت آپ دوسروں سے مانگیں. دوستو بھائیو، اللہ رب العزت نے یہ آج انشاءاللہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. آج کا ٹاپک تھوڑا مختصر ہے بیکاز there are some other commitments، لیکن اس بات کو آج اس ایک بات کو ضرور سمجھ کے جائیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، اس کی فوق الاسباب، جو وہ مجھ پہ آواز دیتا ہے میں اس کی آواز نہ صرف سنتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. اور ایک اور مقام پہ اللہ نے بالکل کلیئرلی فرمایا، بالکل کلیئرلی فرمایا کہ تم جب سوال کرو تو فقط اللہ سے سوال کرو. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم استعانت طلب کرو تو اللہ سے کرو، جب سوال کرو تو فقط اللہ سے کرو، کیونکہ یہی عبادت ہے. اور عبادت غیر اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی. عبادت صرف اللہ کی، کیونکہ یہ بات فوق الاسباب ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس دونوں آئیڈیاز کو مکس نہ کریں کہ آج دنیا میں بھی لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں. میں نے بہت ریپیٹڈلی یہ بات اس لیے بول دی ہے تاکہ اس کے اندر کلیئرٹی آ سکے. اور اس کے علاوہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. کیا اللہ کے سوا کون ہے جو اللہ کے سوا دکھی دل کی پکار سنے؟ اب آپ کے دکھی دل کی پکار تو ہو سکتا ہے آپ کسی تکلیف میں کوئی آس پاس بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے تو اپنے حساب سے آپ کے کسی دکھ کا مداوع کر دے، لیکن وہ دکھی دل کی جو فوق الاسباب چیز ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے اور صرف اللہ ہی پوری کر سکتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے جو تیری استعانت کرے، تیری مدد کرے؟ کوئی ہے ایسا؟ الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. تھوڑے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، اس بات کا احساس رکھتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں دوستو کہ اگر آپ نے اپنے مانگنے میں لوگوں کو، انسانوں کو شامل کر دیا، کسی بھی مخلوق کو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ خصوصی طور پہ کوئی بت ہو یا وہ کوئی درخت ہو، کسی انسان، چاہے وہ بہت ہی اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کسی بھی برگزیدہ بندے سے فوق الاسباب مدد طلب نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ الدعاء المخ العبادہ، دعا ہی اصل مغز ہے عبادت کا. اور ایک جگہ فرمایا وَهُوَ العبادہ، یہی تو عبادت ہے. جب تم آنکھیں بند کر کے سوچتے ہو کہ ان آسمانوں اور زمینوں کا چلانے والا ایک ہے، ایک آسمان اور زمین کا نظام بنانے والا ہے اور وہ فوق الاسباب ہے، اور اگر میری کوئی پریشانیاں ہیں، میرے کوئی مسئلے ہیں، تو میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور مجھے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور اس بات پہ ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے کہ وہی ہمارا اس دنیا میں رب ہے، وہی آخرت میں رب ہوگا، اور اسی دنیا سے جب ہم جائیں گے تو قیامت کے فیصلوں میں وہی رب ہمارے سامنے ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ نصیب عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں دین پہ چلنے کی انشاءاللہ پورے طریقے سے اللہ میں توفیق نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے شیطان سے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.